بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی عزیر گل سکھروی یوٹیوب چینل، جہاں پر آپ کو ملتی ہے ایک نئی معلومات روزانہ کے بنیاد پر، شریعت کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، یعنی اسلامک نالج آپ کو ملتی رہتی ہے۔ آج بات کریں گے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل کے متعلق، کیونکہ ذی الحجہ ہمارے قریب ہے، اس اعتبار سے دو چار چند باتیں ذی الحجہ مہینے کی فضیلت کے متعلق جو ہیں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، عشرہ ذی الحجہ کے فضائل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ کے مہینے سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ ان میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت شب قدر کے عبادت کے برابر ہے۔ ترمذی شریف کے اندر جو ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے۔ اور یہ جو قرآن مجید میں سورہ والفجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، وہ 10 راتیں جمہور کے قول کے مطابق یہی عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ خصوصاً 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب ہے۔ اور اس میں تکبیر تشریق بھی پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9 تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک یہ تکبیرات تشریق ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ مرد حضرات بآواز بلند پڑھیں گے، اور عورتوں کے لیے اپنے گھر کے اندر آہستہ سے یہ پڑھنی ہے۔ اگر کسی سے جماعت نکل جاتی ہے، تنہا نماز پڑھتا ہے، تو وہ بھی تکبیر تشریق پڑھے گا، ایک مرتبہ واجب ہے بآواز بلند۔ اچھا جی، شامی کے اندر بھی یہ بات آئی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں صبح سویرے جو مسنون ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ صبح سویرے اٹھنا اور غسل کرنا، نہانا، اچھے کپڑے اگر نئے ہیں تو وہ پہننا، اگر نئے کپڑے نہیں ہیں تو پھر دھلے ہوئے کپڑے پہننا اور خوشبو کا استعمال کرنا۔ اچھا جی، اور عیدگاہ کو جاتے وقت یہ تکبیرات بآواز بلند پڑھنی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھا جی، اس کے بعد نماز عید دوگانہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں جو کہ واجب ہیں۔ نماز عید اور دیگر نمازوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں ہر رکعت کے اندر 3 تکبیریں زائد ہیں۔ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے ان زائد تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ پہلی رکعت میں 2 تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں، دوسری رکعت میں 3 تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، چوتھی تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں۔ اگر دوران نماز امام یا کوئی مقتدی عید کی زائد تکبیر یا ترتیب بھول جائے تو ازدحام اور زیادہ رش کی وجہ سے نماز درست ہو جائے گی، سجدہ سہو دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز میں تاخیر سے پہنچا اور 1 رکعت نکل گئی تو فوت شدہ رکعت کو پہلی رکعت کی ترتیب کے مطابق قضا کرے گا، یعنی ثنا سبحانک اللہم کے بعد 3 تکبیر زائد کہے گا اور آگے ترتیب کے مطابق رکعت پوری کرے گا۔ نماز عید کے بعد خطبہ سننا مسنون ہے، کچھ لوگ ایسے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن نماز کے بعد خطبہ سننا یہ جو ہے سنت ہے۔ خطبہ سننے کا اہتمام کرنا چاہیے،
خطبے سے پہلے اٹھنا درست نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے یہ کافی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے چند عید کے دن کے کام بھی بتائے گئے، اور عید کا طریقہ بھی 2 رکعتیں واجب اور 3 تکبیریں اس میں زائد ہر رکعت کے اندر ہیں، اور اسی طرح اس کے اندر فضیلت بتائی گئی۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر 10 ذی الحجہ کی روزوں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی، خصوصی طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، اور ان کے راتوں کے اندر بھی جو ہے عبادت کی جائے، خصوصی طور عید کی رات۔ تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی اور مفید ثابت ہوئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا بھائی، آپ کا میزبان مفتی عزیر گل سکھروی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔